6 سال میری آپ تمام مومنین سے گزارش ہے جہاں جگہ ملتی ہے تشریف فرما ہو تاکہ میں خطیب عالم اسلام جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب کو دعوت خطاب دے سکوں۔ برائے کشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ یہ جو سامنے گلی میں حضرات کھڑے ہیں اور اپنے گھروں سے مجلس اعضاء میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں میری مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے کرم صف اعضاء پر تشریف فرما ہو تاکہ آپ کو مجلس میں شرکت کا پورا ثواب مل سکے، ادھورا ثواب نہ لے کے جائیں۔ برائے کشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی عزت میں درخواست گزار ہوں خطیب عالم اسلام محقق دولہ مناظر اسلام جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب سے کہ وہ آج کی بصیرت افروز کتاب کے لیے جلوہ فروز ممبر ہوں۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ برائے کشنود کے امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے صلوات۔ اس جلیلۃ القدر مجلس اعضاء میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آج کی اس صف اعضاء کے محتمم آرگنائزر جنہیں ہم اعضائی کلچر میں بانی مجلس کہتے ہیں، سید محمد اعظم شیرازی، ہمارے بھائی ذہن کے بابا مرحوم، اب دعا کیجئے مالک ان کے سارے سفر آسان فرمائے اور انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور مالک اس خاندان کو، علی زین شیرازی کی فیملی کو میرا مالک نظر بد سے محفوظ اور محمود فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیجئے، ملکی حالات آپ کے سامنے، مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا فرمائے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے
ایک سلوات ہے لیکن سارے صاحبان مشترکہ انداز میں تلاوت فرمائیں۔ میں پچھلے سال اسی صف ازا کی جو مجلس تھی میں اس میں بھی حاضر ہوا، تب جناب اعظم شرازی صاحب ماشاءاللہ بقید حیات تھے۔ میں بڑے سوبر باخبر مجمع سے بات کر رہا ہوں، جہاں تک موت کا تعلق ہے نا جی، موت مذہب نہیں دیکھتی۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بیٹا تک ایکو کم کرے تو میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ موت مذہب نہیں دیکھتی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے مر وہ بھی جاتے ہیں۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ موت طاقتور ہے۔ یعنی موت کی طاقت کی ایک چھوٹی سی تصویر اگر آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کی شاید مٹی کی تاثیر ہے کہ ہر مذہب ہر مسئلے پہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، واحد مسئلہ موت کا ہے، اس پہ سارے اکٹھے، یعنی اتحاد کا مرکز بھی دیکھیں کیا، یہ موت کی طاقت ہے، اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں جب اللہ نے موت کا ذکر کیا تو بروج مشیدہ کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ شرازی صاحب بروج مشیدہ کا یعنی وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ کہتا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت سے نہ ایک اور کم کر، موت سے نہ چھپ سکتے ہو نہ ہی بچ سکتے ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہیں بچ سکتا، تو یہ مضبوط قلعے میں نہیں کہہ رہا، مضبوط قلعے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے۔ سید آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کمال ہو گیا۔ بڑی بات ہے، موت کے ذکر میں 15-20 بندوں نے سبحان اللہ کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے رضوی صاحب آپ کا میں نے ایک لائیو پروگرام سنا، پھر میری دلچسپی بڑھی، میں مجالس سنتا ہوں، موتیں ہمارے مذہب میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی محفلیں ذکر کی ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بندے تو موت کا سن کے سہمے سہمے مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بندے مجمع میں نعرے لگاتے ہیں۔ آپ کے لوگ موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا موت کے ذکر سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے آپ جی، مہربانی جی، سارے جواب متوجہ ہے سرکار سیدہ۔ اب جی شرازی صاحب کی وفات کے حوالہ سے بات موت سے شروع، آپ پریشان تو نہیں ہو؟ میں کیا کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہیں بچ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ موت واقعی طاقتور ہے۔ یعنی میرا خیال ہے میں اگر 15-20 منٹ
اسی بات کی وضاحت میں لگا دوں تو بزرگ آپ نتیجہ پھر بھی یہی نکل ضیاء پیر ذرا متوجہ رہے، نتیجہ یہی ہے کہ جی مرنا ہر کسی نے، نتیجہ یہی ہے کہ موت طاقتور ہے۔ اللہ کرے آپ تھوڑی زحمت فرما کے ذہنی طور پہ میرے قریب رہے، میں میرا خیال ہے کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ موت طاقتور ہے۔ ڈائریکٹ فکرہ میں سید دینے لگا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کمال سمجھتے ہیں، اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی۔ آپ جیئے کیا کہنے تھے، بہت شکریہ کیا کمال روحانی نورانی ماحول، مالک ذکر کا صدقہ ان گلیوں محلوں آبادیوں کو محفوظ فرمائے، مالک آفات ارضی و سماوی سے انہیں ہر قدم پہ بچائے۔ میں نے کیا کہا ہے، موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ میرے ملک میں جتنے مذہب ہیں، ایسے تو اب اس ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی چینل ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی بات سنا رہا ہے، لیکن میرے خیال ہے سب سے مسکین ہمیں کہ جو الزام کسی مذہب پہ پورا نہیں آتا وہ شیعوں کے گاٹے ڈال دیتے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں تمہاری نظر میں ہم بڑے قریب ہوں گے، لیکن کرم اللہ کا ہم پہ کمال ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے سے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جواب دیا کریں، بلند لہجے میں جواب دیا کریں۔ انہی مرشدوں کا فیض ہم دیتے ہیں۔ یہ تبصرے کرنے چھوڑ دو، برا کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ یہ کیمرہ میرا خیال ہے زندہ ثبوت ہے کہ آج کی یہ صفحہ اعضاء پہ ذکر ہوگا، سارے ذمہ داران سائیوال کے کل دیکھ لینا کہ ہمارے کس شاعر نے، ذاکر نے، خطیب نے کسی کی توہین کی، کسی کی شان میں گستاخی۔ وہ گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ہم تو محمد و آل محمد، ہم تو آل نبی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کے قوانین کے سہارے لے کے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ جناب یہی احتجاج کر رہے ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ توہین کرتے ہیں، میری جان ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کا امن متاثر نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملنی چاہیے، لوگ اس قانون کو مس یوز کریں گے اور گواہیاں تو تمہیں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ شرازی بھائی، آپ کے وکلاء دوست بھی آئے ہوئے تھے، مالک ان سب دوستوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ مجھے اب کچہریوں والے گواہوں کے ریٹ کا نہیں پتا، تو یہ کیا دو بندے کیا نہیں ملیں گے؟ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ جس بندے نے توہین صحابہ کی، لہٰذا یہ پھیلاؤ بڑا عجیب بن جانا ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پہلے صحابیوں کی وضاحت کی جائے۔ جہاں تک رسول اللہ کے صحابہ کا تعلق ہے، جو مین صحابہ ہیں جن کی نمبرنگ ہے، ہم ہمیشہ احترام کرتے، ہم نے ہمیشہ عزت کی ہے، لیکن ہم احتجاج اس بات پہ کرتے رہیں گے کہ اگر صحابیت کے پردے میں یزید کا دفاع کیا جائے گا پھر ہم تسلیم نہیں کریں۔
اصول کی بات ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب آپ مجالس سے خطاب کرتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. فزیک سے میں مولوی تو لگتا نہیں, ویٹ سے مولوی تو سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی جو پورا نہ آئے. دوسرے میری کو نیٹ سیٹ پہ دیکھ یہ آپ خطاب فرماتے ہیں مجالس سے. میں نے کہا لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کے لوگ؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں کیا. میں نے کہا جی فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. نہیں ہمیں کوئی تلخی غصہ تو ہے ہی نہیں, ہم تو بالکل پیار سے بات کرتے ہیں. نفرت کا سوال. مجھے شہید بھائی محسن نقوی کی بات ابھی تک یاد ہے. وہ فرما رہے تھے ٹائم محبت کے لیے نہیں ملتا, لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے. لہذا بڑے پیار سے میری گزارش ہے دوستانہ ماحول میں ان صاحب اصل میں مطلب ہیں کچھ مسائل, تو ہمیں شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو ماننا چاہتا ہے اسے مانے, اور کچھ تو بندے متاثر ہو کے مانتے ہیں نا, اور کچھ میں جینز کا اثر چلتا ہے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. لہذا مجھے فرمانے لگے جی آپ اپنے جذباتی, اچھا ان کی سوچ دیکھیں, آپ جذباتی لوگوں کو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ مذہبوں میں جذباتی ہوتے ہیں, کچھ ذرا وہ نہیں کہتے جذباتی لعنتیں شامل کرتے ہیں. جی یزید پہ لعنت اپنے جذباتی لوگ. میں نے کہا صاحب میں نے موقع دیو سرکار, اسی بے شمار چی رہ چلے ہیں, بندے کم کری جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائیوال مرکز ہے عزاداری کا. میرے بندے ہاتھ میں آپ سب کا مہمان, اپنی صفوں کے فاصلے ہم بے وارث نہیں ہیں, لیکن کوئی ذمہ داریاں ہماری بھی تو ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ پنجاب اسمبلی میں پہلے یہ بل اس طرح کا اس سے ملتا جلتا پیش ہو چکا تھا. یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات. آپ کو یاد ہوگا, میری طرف دیکھیں یہ مراحل چلتے ہیں, آپ دھیان دیں. اس بل کا نام رکھا گیا تھا تحفظ بنیاد اسلام بل. اس میں قرارداد یہ تھی کہ جیسے صحابہ رسول کو رضی اللہ کہا جاتا ہے, ویسے اولاد رسول کو بھی رضی اللہ کہا جائے. قرارداد وہ بھی پاس ہو گئی تھی. قراردادیں پاس ہو جاتی. لہذا باخبر دوست ہیں آپ, قرارداد وہ بھی کثرت رائے سے پاس ہو گئی تھی, کیونکہ اس میں ہمارے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے مین کردار ادا. خدمت کا کہے گا ایم پی ایس تو تسلیم کریں گے, لیکن مجھے تب بھی سمجھ نہیں آئی تھی, اور میں نے تب بھی یہ تبصرہ کیا تھا کہ ہم ایم پی ایس کو ووٹ دیتے ہیں نالیاں گلیاں بنانے کے لیے, یہ دین بنانے بیٹھ جاتے ہیں. سہیوال کے دوستوں میری بات ہے, اب توجہ فرمائیں. لہذا جی جیسے اصحاب رضی تصدیق کروا لیں کہ شہروں کی نسبت دیہاتوں میں پاپولیشن زیادہ ہے. آپ تو ایسے چپ ہوئے کہ جیسے میں غلط کہہ رہا ہوں. اور دیہاتوں میں پاپولیشن آبادیاں زیادہ ہیں, اور دیہاتی کلچر ہمارے شہروں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ گھرانے جن کے ڈیرے دیہاتوں میں ہوتے ہیں, رہائشیں شہروں میں ہوتی ہیں, تو کلچر پنڈ کا شہر میں بھی آ جاتا ہے. جی وہ بھی جو حضور کے جو دوست ہیں, جو وہ بیٹوں کو بھی وہی حق دو, اور ڈیرے کے نوکر میں اور پھیرے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں.
یہ پچھلے بھائیوں تک میری آواز شاید نہیں پہنچ رہی. اب یہ کیا کلچر متعارف کرا رہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. اور اب یہ معاملات جو مسجدوں میں حل ہونے تھے وہ اسمبلیوں میں لے گئے. یعنی کچھ عرصہ سے دین سڑکوں پہ نکل چکا ہے. میں نے میرے خیال ہے کئی دفعہ کہا ہے ہمارے علاقوں میں رکشوں کے پیچھے فلیکس لگوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. اور بھئی تیرے لیے اگر اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ کوئی نہیں سوچتا یار. میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے میرے صاحبان گرامی قدر. مطلب دین کو کسی دینی سینٹر میں طے کرو. اچھا یہ جو مرکز کا جو معاملہ اب چل رہا ہے کہ جی توہین صحابہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، ہم صحابہ کبار کی عزت کرانا چاہتے ہیں، ہم امہات المومنین کی عزت کرانا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت کروانا. یعنی یہ علیحدہ تین لفظ ہے، صحابہ، اہل بیت، ازواج. اور جب تھوڑا فری ریلیکس ہوتے ہیں نا پھر کہتے ہیں سارے ہی اہل بیت میں. اور جب سارے ہی اہل بیت ہیں پھر قانون میں صرف اہل بیت کو رکھو. نہیں ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوتا. یہ بات کو پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو. ہم نے کئی جگہ دوستوں کو کہتے سنے نہیں جی نہیں یہ شیعہ حضرات ہیں میں کچھ مخصوص لوگوں کو اہل بیت بنائے پھرتے ہیں سارے اہل بیت سارے. یہ پنجتن بھی نہیں. اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے. میرے استاد محترم میں قبلہ کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو ادھوری سمجھ دوں. مولانا اسماعیل مرحوم مبلغ اعظم، شاید آپ کے ذہنوں میں بلکہ یقیناً نام ہونا چاہیے. مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سے ایک مولانا فرمانے لگے مولانا اسماعیل اب تو شیعوں کا وکیل ہے، پڑھے آتے ساڑھے کر دیں. اور مجھے یاد ہے مبلغ اعظم کے چہلم پہ ایک سید شاعر نے ایک نظم پڑھی تھی. مجھے پوری نظم تو نہیں ہے، اشعار کم ذہن میں رہتے ہیں. آخری مبلغ اعظم کے چہلم پہ جو اس شاعر سید اکبر قاسمی ان کا نام تھا، ان کی نظم کے آخری فقرے مبلغ اعظم کی قبر پہ چہلم ہو رہا تھا قبلہ کا، اور اس نے قبر کی طرف اشارہ کر کے مولانا اسماعیل کی قبر کی طرف کر کے اس شاعر نے یہ لفظ کہے تھے مقدر مثل ہور تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لیا. مقدر مثل بچے اتنا لطف نہیں لیں گے. بچوں نے مبلغ اعظم کی تبلیغات نہیں دیکھی. جی ماشاءاللہ کیا کہنے. بزرگ فرما رہے میں نے انہیں سنا بھی ہم نے دیکھا. ان پہ بی بی کا بڑا کرم تھا. بہت پڑھے لکھے، زیرہ زبرہ بڑیاں ٹھیک، صرف نحو پہ. اور بھائی مرکز دیوبند کے فارغ التحصیل، ایک جاٹ دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی. دیوبندی بھائیوں کے ہمارے استاد اتھرے قسم کے مولوی تھے. حق زہرا میں انہیں شیعہ کر دیا. پھر ڈائریکٹ بی بی کا یوں کرم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے مناظرے، ان کی گفتگو، ان کی ٹیبل ٹاک، ان کی تحریریں، مذہب آل محمد کا اس طرح دفاع جب انہوں نے کیا، خدا جانتے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے، جیسے آپ نے حضرت بہلول کے بارے میں. میری گفتگو بچوں اور جوانوں کے لیے ہوتی ہے. بزرگوں کے ذہن میں تو تقریباً سارے میٹر موجود ہوتے ہیں. بزرگ علماء کو آپ سماعت فرما چکے.
یہ محبت ہے بزرگوں کی یا ذکر کا موجز ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے سننے کے لیے بھی بزرگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہلول کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ اتنا کرم تھا بہلول پہ خانوادہ آل رسول کا کہ وہ سامنے والے بندے کو جب بات کا جواب دیتے تھے نا تو اسے سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کرنے۔ ایک درباری کیونکہ بہلول رائل فیملی کا بچہ تھا، کیا کہنا، ساڑھے بندے ملک کے جو صرف رائل سعودیہ نو سمجھتے تھے۔ اہل سنت بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، وہ تو حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے مسلمانوں کو دیکھا وہ سعودی عرب کے ناتے بھی انگیج کرتے، یہ تو حالات ہیں، یہ کوئی سعودی اللہ رسول کا رکھا ہوا نام ہے۔ میں بہانے سے بچوں تک یہ باتیں پہنچاتا ہوں، اور آپ یہ ریسرچ خود بھی فرمایا کریں، ہوم ورک بیٹا کیا کریں۔ اس علاقے کا نام حجاز مقدس تھا، مکہ مدینے کا انتظام ترک خلفاء، ترک مسلمان کرتے تھے۔ جنگ عظیم میں ترکوں نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا، کہنا نہ مانا۔ امریکہ نے وہ بدلہ لینے کے لیے ترکوں سے قبضہ مکہ مدینے کا لے کے شاہ سعود کو دے دیا۔ شاہ سعود کی بہت بڑی تجارت تھی، تاریخ کہتی ہے وہ اتنی بڑی تجارت تھی کہ وہ بحری جہاز لوٹا کرتا تھا۔ بحری جہاز، میں کو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، تیری یہ ہسٹری ہے عرب کی، تاریخ عرب دیکھ لو، جس کے نام پہ سعودیہ ہے۔ شاہ سعود بحری جہاز لوٹا کرتا تھا۔ میڈیکل سائنس کنفرم کہتی ہے کہ جینز نسلوں میں چلتے ہیں، جینز نسلوں میں چلتے ہیں، بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے۔ چلو جتنے بندے بھی متوجہ ہیں سرکار، اور مجھے یہ لفظ کہہ لینے دیں، چلو نہیں کہتا ہوں، مکہ مدینے کا جب انتظام ترک کرتے تھے نا، بیٹا خدا نے یہ باتیں ذہن میں رکھا، میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے، یہ ملک میں بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہ جو صحابہ کے بعد رضوان اللہ کا ایشو ہے نا کہ یہ توہین صحابہ کے لیے سزا ہے، پہلے 3 سال تھی، تو میرا خیال ہے 3 سال سزا بھی ٹھیک ہی تھی، عدد نیک تھا۔ لیکن بندوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ 3 سال پہ بھی بریکیں نہیں لگیں۔ قانون بنائیں گے جی 3 ٹھیک نہیں، عمر قید ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آپ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی، آپ سارے ختم نبوت کی 4 دیواری میں ایک برادری کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کے بار کا ایشو اٹھانے والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ یا رسول اللہ والے سنی نہیں ہیں۔ ان باتوں کی وضاحت ہی بندے گھبرائے ہوئے نہیں کرتے۔ یہ 12 میلاد منانے والے نہیں ہیں، بے شک بے شک، یہ یا رسول اللہ کو شرک سمجھتے ہیں۔ مگر شیعہ سنی تو ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسمان کے تارے ہیں۔ شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ تائید کرو میری یار، میری بات کی تائید فرمایا۔ لیکن سرکار اسے ایشو کو یکدم اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیا گیا۔ جناب یہ شیعوں کے خلاف قانون بن کے رہے گا، اہل سنت۔ اور بھائی میرے، وہ ایشو کھڑا کرنے والے کچھ اور قبیلے سے، وہ اہل سنت تو وہ ہیں جن کے گھروں میں شیعوں کی طرح
22 رجب کی نیازیں، میری تائید کرو، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ 22 رجب کی نیازیں اہل سنت کے گھروں میں نہیں پکتی؟ آپ اپنے پنجاب کا سروے کرو، ملتان میں تعزیہ کے جلوس کیا اہل سنت کے ناموں پہ نہیں ہے؟ چنیوٹ میں 10 محرم کو حسین کا تعزیہ اٹھنے والوں کے روٹ جو ہیں وہ اہل سنت کے نام پہ۔ شیعہ سنی پہلے بھی اکٹھے تھے، اب بھی اکٹھے ہیں، لیکن ہمیں میرا خیال ہے چند سال ہی ہوئے ہیں، رجب کا چاند ابھی نکلتا ہی ہے، سوشل میڈیا بھر دیا جاتا ہے جناب کنڈے نہ پکانا نہ کھانا، یہ کسی کے مرنے کی شیعہ خوشی کرتے ہیں، اور جب ہمیں اس کے جینے کی خوشی نہیں ہوئی۔ میں ممبر پہ خیر ہوں، بالکل وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں ممبر پہ خیر ہوں، ہم سے احترام آپ کروائیں، ہم حاضر ہیں، لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے۔ وضاحت کی جائے کہ لفظ صحابی کی تعریف کیا، معاملہ رہ گیا عزت صحابہ کا، ماتمیوں جتنی کس نے کرنی ہے، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ ماتمی شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے رانا صاحب آپ جیئے، علی آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی، آپ کے بابا کے اللہ درجات عالیہ بلند فرما، یہ دنیا نے تجربہ کر کے دیکھا، لیکن ہمدردیاں اپنی جگہ پہ، وہ بات کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ فرمانے لگے جی آپ اپنی قوم کے جذباتی بچوں سے کہیں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں۔ میں نے کہا قبلہ میں روک دوں گا بچوں کو، لیکن کچھ بچے سوچیں گے ضرور کہ شاعری چنگے بھلے سن اچھے بھلے تھے، انہیں کیا ہوا ہے؟ تو قبلہ پلیز کوئی دلیل اتنی وزنی دے دیں تاکہ میں اپنے جذباتی بچوں کو سمجھا سکوں کہ حضرت یزید پہ لعنت شانت نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے میرا خیال ہے ہمارے بھی بچے کو جذباتی ہو جاتے ہوں گے، وگرنہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا قبلہ ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں روکتے ہیں بچوں کو، لیکن دلیل بابا متوجہ، دلیل کوئی وزنی ہو، دلیل والی تو اخیر ہوگی۔ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر۔ میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ابھی تک معاف کیا نہیں۔ ان باتوں کا لطف لیا کرو، آپ حیران ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے۔ میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے اے قبلہ اتھے ہی رہو، اے کیمرے والے بھائی وہیں پہ کر لو جو آپ نے ویڈیو شیڈیو کرنی، مطلب سفر کر کے فرنٹ پہ نہ آیا کر، وہیں پہ ٹھہر۔ متوجہ ہے سرکارہ، اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں، بس بالکل بات مجھے قریب کر لینے دے۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی۔ میں نے کہا قبلہ ابھی تک معاف شاید نہیں کیا نا، تو آپ کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے لیکن چانس تو ہے۔ میں کل ہی سواد لائے رحم کرو یار، مہربانی کرو۔ کہنے لگے چانس ہے، ہو سکتا ہے۔ کیا نکھرا نکھرا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ، مالک آپ کو نظر بد سے بچا۔ اس باریکی کا اللہ کرے آپ لطف لے جائیں۔ زین بھائی جب اس نے کو 7 دفعہ کہا نا ہو سکتا ہے حسین اپنا قتل ہی معاف کرتے، ہو سکتا ہے، جب کچھ 6-7 باری کہا نا، میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں۔
یہی باریکی، یہی لطف تھا سرکار. اللہ کرے آپ اس لطف کا مزہ لے لیں. میں نے کہا قبلہ آپ کا چانس اپنی جگہ، لیکن ہم مسکین لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں احتیاطاً ہوئے میں نے لائٹلی کھا، ان کا بی پی ہائی ہو. کہنے لگے آپ کو شاید مسئلے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے اور آپ بڑے آرام سے کہہ رہے کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. شاہ جی ہم سمجھتے تھے کہ ان پڑھ شیعہ لعنتیں کرتے ہیں، آپ مولانا ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. میں نے کہا کہ پلیز کرنے دیں. کہنے لگے رضوی صاحب آپ کو مسئلے کی نزاکت کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. آپ ذرا نہیں سوچ رہے کہ اگر حسین نے میدان حشر میں یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا، میں نے کہا جی اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دے. کہنے لگے یہ اب کیا کہے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں. بہت شکریہ متوجہ سرکار. لہذا صاحبان ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض ہم ملک کا امن قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. صدر پاکستان کی فراست کو ہم سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے دستخط کیے بغیر صوبے والی قرارداد بھی دستخطوں سے محروم تھی، کیونکہ صوبے میں قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے. قرارداد تب بھی پاس ہو گئی تھی کہ سارے ہی رضی اللہ ہونے چاہیے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے، مولا تو نے گورنر ہی تب اتنے بدل دیے تھے، انہیں قراردادوں والے مسودے یاد ہی نہیں رہے. اور میں نے بابا جی سید صاحب میں نے تب پورے صوبے میں یہ فکرے کہے تھے. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ یہ اس صوبے میں کہلوانا چاہتے ہیں کہ جیسے اولاد اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے اولاد محمد یعنی حضرت حسن رضی اللہ ہونا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ کا بیٹا منہ سے لائے چودھری منہ سے لائے لکھتے ہیں. آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ زین شرادی نے فیتا مار کے بندے بٹھائے. یہ بسم اللہ تشریف آجا میرا بیٹا بیٹھ سے، مطلب سبحان اللہ کرنے والے اگے اگے، انا للہ پڑھنے والے پیچھے. اور سارے بھائیوں تک جب آواز جا رہی ہے میری یہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے کہ جی سارے جب اصحاب رضی اللہ ہیں پھر اولاد بھی رضی اللہ ہونا چاہیے. میں نے کربلا گامے شاہ پھر گجرات کے خطاب میں نے کہا تھا اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے چودھری پر، میں نے کہا پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا ماڈرن بھی ہے اور ماڈرن بچے ذات بات کا دھیان نہیں رکھتے، لیکن وہ منہ سے لائی بات میں لکھتا ہے چودھری پہلے لکھتا ہے. تو بندے کہتا ہے رضوی صاحب آپ سے کیا بات کر رہے ہیں، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری تو ہوگا، تیرے بھی کیا کہنے. اس پنجاب میں چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بات لمبی نہ ہو جائے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کو کم کریں گے آپ پھر کھول دیتے ہیں، جو جس کا رائٹ بنتا ہے وہ اسے دے. آپ
اس طرح کے قانون، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ باقی اسلامی دنیا کو میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ اسلامی دنیا کیا سوچے گی آپ کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں حضور کے صحابیوں کی قانون کے ذریعے سے کروانا پڑتی ہے، اور صحابہ بڑے ہیرے ہیں، ان کی عزت بل سے نہ کرواؤ۔ اور اگر میرا مجمع اجازت دے، پہلے تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دینا چاہیے۔ یہ چالاکیاں اسٹیٹس میں برابر ہیں، برابر تو کر رہے ہیں کہ جو سزا صحابہ کی توہین کی ہے وہی سزا اہل بیت کی۔ یہ سارے ڈرامے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کو وہ برابر، وہ میری جان، وہ صحابی تو خود برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی برابر ہوتے تو کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ صحابہ کرام میں سے چلیں، اگر بات چلی پڑی ہے تو میں تھوڑی بچوں تک بات پہنچا دوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، حضرت ابو، کیا کہنا، میں اس بات پہ رک رہا ہوں۔ زرگام شاہ جی نے میرا اعلان کیا، کیا اعلان کے ساتھ یہ کہا ہے کہ رضوی صاحب خطاب کرنے آ رہے ہیں، وہ آج نا اپنی تقریر کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا نام لیں گے۔ رضوی صاحب حضرت ابو کہیں، آپ نے آگے سے ہریرہ کہنا، کوئی بات ہوئی؟ حالانکہ جب میں حضرت ابو کہہ رہا ہوں تو ہریرہ کے علاوہ بھی تو آپ کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن سارے مجمع نے ہریرہ کہہ کے پیغام دے دیا ہے کہ شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ لاقدب سے نام لے کے میں میسج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو 3 سال حضور کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد رہے۔ 28 سال کی روایت بھی ہے، 3 سال کی بھی ہے، 28 سال ہی مان، چلو 3 مان لو، 3 سال حضور کی صحبت میں رہے، حدیثیں کتنی بیان کی؟ 5000 سے بھی زیادہ۔ کتنا عرصہ حضور کے پاس بیٹھے؟ 3 سال۔ بسم اللہ سے تشریف لائیں جی، شاعر آل عمران جناب برادر محترم شوکت رضا، شوکت صاحب پر محمد والے محمد بلند تیر صلوات۔ محمد حضور کیسے ہیں؟ پوری شان و شوکت سے تشریف فرما ہو گئے، اور میرا خیال ہے جب مجسم شوکت آ جائے تو یہ باغوں کے پودے شودے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتے۔ لیکن بات یہ بات مجھے مکمل کرنے کا موقع دیں گے سر؟ جی بیٹھک کے چکر لیں، آپ پوچھ لیں آج ٹھیک ہے، مہربانی آپ جی چینل نہ بدلو، ٹائم کوئی نہیں، اب ٹھیک ہے۔ صحابی رسول ہے، بہت بڑا نام ہے، احادیث نبوی کی روایت اتنی کسی اور سے ہیں گے۔ 5700 سے بھی زیادہ، اور رسول اللہ کی صحبت میں کتنا رہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ اور وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی جو رسول اللہ کی خدمت میں 15 سال، 16 سال، 18 سال،
19 سال 20 سال 21 سال رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی سینچری بھی پوری نہیں۔ اور میں آپ سبحان اللہ کرا اپنے آپ، وہ یار کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ جو 2.5-3 سال سرکار کی صحبت طیبہ میں بیٹھتے ہیں وہ 5700 حدیثیں بیان کر جاتے ہیں، اور جو 20 سال سرکار کے پاس بیٹھتے ہیں وہ 100 حدیثیں بھی۔ تو ہمارے علماء پھر جذباتی ہو کے کہتے ہیں اور تم شیعہ اللہ جانے، اور تم ہو اس طرح کے، ساری بات کا پتہ ہوتا نہیں، اور تب سے شروع فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے انہوں نے زیادہ حدیثیں بیان کیوں کی؟ انہوں نے رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پیا تھا۔ یہ سرکار کے بچے ہوئے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ باقی صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جلال ہوتا رہے اس کے مقابلے کر۔ مہربانی سر، بات کلوز ہو رہی ہے، ہم صرف بیٹا یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کو اس کا مقام دیا۔ بہت خوب۔ صحابہ کے مقام اور عظمت کے ہم مخالف نہیں ہیں، میرا خیال ہے جنہیں جو کہ ہم ہیں مانتے ہیں۔ دلیل میں نے ابھی دی ہے کہ ماتمی مسکین بھی ہوگا، کلہ گھر ہوگا پنڈ میں، مر جائے گا، یزید کو رضی اللہ نے کہا۔ تو کبھی ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ ہم گزارش کریں تاکہ یہ آئین اور قانون بنانے کی جناب کو ضرورت ہی نہ پڑے، ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ شوکت بھائی بات اتنی مشکل ہے، ویسے جب اس طرح کی ٹاپک پہ بات کی جائے تو پھر مجمع جو نہ نہیں لینا چاہیے تھا، پر میرے منہ تو نکل گئے، پھر پتہ چل جاتا ہے کیمرے سے یہ بھی بندہ بیٹھا کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ سر، کیا باریکیاں آپ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کرے یہ باریکی آپ سمجھ جائیں۔ مجھے نہیں پتا، خدا جانتا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے نہیں پتا، سائیوال بڑا سرخیز خطہ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس فکرے پہ 10 بندے میرے ساتھ قریب ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، سارے بندے چپ کر جاتے ہیں یا سارے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بات کچھ ایسی، ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے؟ اوہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، کیا کہنے آپ سے نو چاہت رہا بولے میرے ساتھ بیٹا، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یار امتحان ہو گئی، اور جو اسلامی علماء اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، اچھی بات ہے جب صحابہ کبار کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام میں سے حضور کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ کوئی مولانا اسی مسجد میں انہی مسلمانوں کے سامنے 8 دن کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے حضرت یزید رضی اللہ، وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ اور بڑا ایک عجیب صورتحال جسے رضی اللہ نہیں کہنا، اسے شروع ہوئے پہلے حضرت پھر سیدنا، اللہ بس ہے جلدی پہلے شروع میں ہمارے مہربان ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، ہمارے بھائی ہیں، ایسے بڑے بھائیوں کا اس ملک کے پانی کا سر ہے، ناراض ہوتے پتہ لگتے، ناراضی ہوتے پتہ لگتے۔ ضیاء اللہ کے دور میں ناراض ہو گئے تھے، مشرف صاحب کے دور میں راضی ہو گئے۔ ضیاء دور میں ہم کافر تھے، مشرف کا ماشاءاللہ آیا،
اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے جھنگ سے ان قبلِ کعبوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ نہ ہم نے مرشد بدلے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ شروع میں انہوں نے ہمارے، میرا حافظہ ساتھ دے رہے ہیں، شروع میں یقین آپ کا بھی حافظہ بہت بہتر ہے، ظاہر ہے جن کے ذہنوں میں خدیر محفوظ ہے حافظہ کمزور تو نہیں نہ ہو سکتا۔ شروع میں انہوں نے مولا کائنات علی بادشاہ کے نام کے ساتھ لکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع ہمارے بھائیوں نے شروع میں لکھا تھا سیدنا حضرت علی۔ وہ اللہ طارق جمیل صاحب کو زندگی دے، انہوں نے بڑی قربانی دے کے مسلمانوں کو کلیئر کیا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو۔ اور شکراللہ طارق جمیل صاحب نے کسی مجلس سے خطاب کر کے نہیں کہا، وگرنہ یہ بچوں کو پتہ کیا کہتے ہیں، شیعہ نو راضی کرن ٹر جاندے۔ تبلیغی مجمع میں انہوں نے کہا کہ اسے مولا علی کہا کرو۔ طارق صاحب اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، آپ کی قربانیوں کا ہمیں احساس ہے۔ جب سے آپ نے مولا علی کہا ہے، آپ سے نکاح پڑھوانے والوں کی تعداد میں کمی، آپ سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے۔ لیکن طارق جمیل صاحب میں صحیح بات، یہ ویڈیو کیمرے بات پہنچی جائے گی، طارق جمیل صاحب میں سید اولاد رسول ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی۔ کیا کہنے آخری آدمی تک آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، ایک بندے پہ لازم ہے، میں نام لے کے اپنا کہہ رہا ہوں، میں سید ریاض حسین رضوی مولانا طارق جمیل کو سلام کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ فکر جو کہے ہیں کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، بیٹا میری طرف سے حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی۔ طارق جمیل سے مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا۔ مہربانی، وقت جا رہا ہے مجھے کلوز کرنا ہے۔ شروع میں سیدنا آپ جیئے بیٹا، سیدنا جیڑے کو گرامر نو چوکھا نیڑے ہو پہنے انہاں کہ سیدنا۔ ہمارے بندے مولائی بھی بھائی جی کیا آپ بھی کمال لو، ہمارے مومنین نے اس گل دا بھی سواد لے کہ مولانا خود کہہ رہے سید تے خود ہی کہہ رہے، لیکن وہ پنجابی میں سیدنا نہیں کہتے، وہ گرامر کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سید سیدنا۔ وہ جب علی بادشاہ کو کہا تو میں بڑا مطمئن ہوا کہ اخیر ہو گئی، لیکن ہمیں 15 کو دن لنگے انہیں بندے بدل لے۔ وہ بھی سیدنا سیدنا۔ میں بڑا سوچتا رہ گیا یہ سیدنا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پھر میں ایک مثال کے سہارا لیے، فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اس کا شاید پروگرام ہو لیکن پچھلی پبلک کو خاموش دیکھ اس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے